الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پہ مذاکرہ کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے یوم دفاع اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج 6 ستمبر کی تاریخ ہے اور کل 7 ستمبر کی تاریخ ہوگی۔ 6 ستمبر اور 7 ستمبر یہ دونوں دن اہلیان پاکستان کے لیے تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ ان میں سے ایک دن مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدوں کا دن ہے کہ جس دن مسلمانوں نے اپنے جغرافیائی حدود کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی اور اللہ جل شانہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ اور ان میں سے دوسرا دن 7 ستمبر کا ہے۔ 7 ستمبر کا دن مسلمانوں کے نظریاتی جنگ کی کامیابی کا دن ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کا دن تاریخ کا وہ درخشاں دن ہے جس دن بھارت کی فوج نے رات کی تاریکی میں مملکت خداداد پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور راتوں رات انہوں نے لاہور کے اوپر حملہ کیا۔ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا دور تھا، چنانچہ ایوب خان نے اس وقت ایک ولولہ انگیز اور ایک ایمان افروز تقریر کی۔ وہ تقریر آج بھی ریڈیو پاکستان کے اوپر اس کی آواز محفوظ ہے کہ جنرل ایوب خان نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے تاریخی جملے کہے تھے۔ فرمایا، یہ دن ہماری بقا اور فنا کا دن ہے، ساری عوام جہاد کی نیت سے اپنے گھروں سے نکل جائے۔ چنانچہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کو جب انڈیا کی فوج نے پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا، پاکستان کے کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، سب اس وقت مجاہد بن گئے، سب اس وقت غازی بن گئے، سب نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر، احد اور خندق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے اور مسلمانوں نے ایسی جمع مردی کے اور ایسے جرت و بہادری کے جوہر دکھائے کہ انڈیا کی فوج شکست کھا گئی، ذلیل و خوار ہو کے پاکستان سے باہر نکلی۔ یہ 6 ستمبر 1965 کا دن تھا اور آج کا جمعۃ المبارک کا دن بھی 6 ستمبر کو آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ملک کی محبت، یہ پاکستان جو بنا ہے اس کے پیچھے ہمارے اکابر کا خون لگا ہے، اس کے پیچھے مسلمانان ہند کا خون لگا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے دانشوروں نے تحریک آزادی کی جنگ لڑی تھی اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد جب پاکستان معرضی وجود میں آ گیا تو اس وقت کے انگریز نے، اس وقت کی سامراج نے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر پیدا کیے جنہیں قادیانی اور مرزائی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ جو قادیانی تھا اور اس نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہا اور چند ہی دن گزرے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ملحق علاقہ گورداسپور جو آج انڈیا کے حصے میں ہے، تاریخ کی ایک اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے، ہندو اقلیت میں تھے، فیصلہ ہو چکا تھا یہ پاکستان کے ساتھ یہ علاقہ شامل ہوگا اور یہی علاقہ جموں کشمیر کے ساتھ ملتا ہے اور کشمیر کا راستہ اسی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اس وقت قادیانیوں نے اور قادیانی وزیر خارجہ نے انگریز کے ساتھ مل کر اس علاقے کو غیر قانونی طور پہ انڈیا کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس دن سے، شروع والے دن سے قادیانی لابی اور انگریز سامراج نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی کمزور کرنا چاہا اور مسلمانوں کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالنے چاہے۔ چنانچہ 6 ستمبر
1965 کا وہ دن مسلمانوں کی جغرافیہ کے اوپر حملہ تھا، مسلمانوں کی زمین کے اوپر حملہ تھا۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرتے ہوئے پاک فوج کے جوان میدان میں کود پڑے، وہ کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1965 کا دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرمایا ہم نے بدر کے واقعات پڑھے تھے، فرمایا ہم نے 65 کے جہاد میں بدر کا منظر بھی دیکھا۔ فرمایا بدر والے دن صحابہ کرام کے دلوں کو تسکین دینے کے لیے، صحابہ کرام کو جوش اور جذبہ پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ فرمایا فرشتے ادھر بھی آئے تھے۔ فرمایا یوں لگ رہا تھا کہ 65 کی جنگ میں فرمایا اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے منظر دیکھا، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ان کے ٹینکوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن فرمایا جن دنوں میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، فرمایا پوری پاکستان کی عوام سب یکجان تھے۔ فرمایا ان دنوں میں پورے پاکستان میں کوئی چوری کا کیس نہیں آیا، کوئی قتل کا کیس نہیں آیا، کوئی جنگ کا کیس نہیں آیا، کوئی فرقواریت کا کیس نہیں آیا۔ فرمایا ارض پاک، یہ پاک دھرتی اس دن فرمایا یہ جرائم سے پاک دکھائی دے رہی تھی، اور ساری عوام کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو چکا تھا۔ فرمایا سب کا رخ اپنے دشمن کی طرف تھا اور سارے مسلمان ایک ہو گئے تھے۔ فرمایا یہ دن 6 ستمبر کا دن اس دن کی یاد ہمیں دلا رہا ہے، اور اس 6 ستمبر کے دن کو ہماری پاک فوج کے نوجوانوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ آج دوبارہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے کچھ لوگ ہماری پاک فوج پہ، ہماری فورسز پہ، ہماری افواج پہ آج انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی اہمیت کو گرا رہے ہیں، ان کی ویلیوں کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند ملک کے محافظ بھی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ملک کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو جو دنیا سے شہادت کا پروانہ لے کے چلے گئے، ہم آج ہی انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ 6 ستمبر کی جنگ کے واقعات میں سے بڑے عجیب واقعات دیکھنے والوں نے دیکھے۔ فرمایا یوں بھی ہوا کہ پاکستان کے ایک مجاہد، پاک فضائیہ کے ایک مجاہد ایم عالم، اس نے 1 منٹ کے اندر انڈیا کی فوج کے فضائیہ کے 1 منٹ میں 5 یا 6 جہاز، ان کے جنگی جہاز 1 منٹ میں گرا دیے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ ایم عالم نے نہیں گرا ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں، پیچھے اللہ کی وہی قدرت شامل حال تھی جو بدر کے میدان میں تھی۔ حضرت استاد جی مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہم کراچی میں تھے، فرمایا اوپر سے یہ جہاز آیا کرتے تھے، فرمایا آتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا میدان میں نکلے ہوئے تھے، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ اور فرمایا دشمن کی ٹینکوں کے سامنے پاک فوج کے جوان اور پاکستانی عوام آگے بم باندھ کر انہوں نے وہ آہنی دیوار بن گئے، آگے لیٹ گئے اور دشمنوں کی ٹینکوں کو انہوں نے فضا میں اڑا دیا اور اپنے پاک وطن کی حفاظت کی۔ یہ 6 ستمبر کا دن اسی 6 ستمبر 1965 کی یاد دلا رہا ہے، اور ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جب بھی ملک کی سلامتی خطرے میں ہو، ملک کا دشمن چوکنا ہو جائے اور ہم غافل رہیں، تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات، مسلکی اختلافات، مذہبی اختلافات، لسانی اختلافات سب کو ماورا
اور پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، بالائے طاق رکھ کے سب نے ایک جان ہو جانا چاہیے۔ پاک وطن رہے گا، مسجدیں بھی رہیں گی، ہماری سیاست بھی لگی رہے گی، ہماری مذہبی جو نا علمی اختلافات بھی رہیں گے۔ یہ پاک دھرتی ہوگی تو سارا کچھ رہے گا۔ پاکستان اگر نہیں رہے گا، یہ دھرتی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس آج جمعے کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی میری یہ آواز پوری دنیا میں جو ہے نا سنی جا رہی ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 6 ستمبر کا دن ہے۔ یہ 6 ستمبر کا دن ہمیں 6 ستمبر 1965 کی یاد دلا رہا ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم سب نے اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ جب بڑا مسئلہ سامنے آ جائے تو چھوٹے مسئلے سے آدمی اس کے پیچھے نہیں لگا رہتا۔ سامنے سے سانپ بھی آ رہا ہے اور سامنے سے آپ کو کاٹنے کے لیے بڑھ بھی آ رہی ہے، تو آپ کس سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ بڑھ سے اپنے آپ کو بچائیں، سانپ سے بچائیں گے۔ ایسے ہی آج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے دشمن، کیا امریکہ، کیا اسرائیل، یہودی لابی اور ہندو، یہ سارے آج پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی اس پرامن اور مقدس دھرتی سے، ہماری سادہ لو عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر فتور ڈالتے ہیں، طرح طرح کی واہیات ان کے دماغ میں ڈال کر ملک کے محسنوں کی خدمات کے اوپر آج پانی پھیرا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کا دن ہمیں ان محسنین کی خدمات کو خراجی تحسین پیش کرنے کا دن ہے، ان کے لیے سارے ثواب کرنے کا دن ہے، ان کی جرت و بہادری کے کارنامے، تذکرے اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنے کا دن ہے، تاکہ میرے کالج سے نکلنے والا نوجوان، میری یونیورسٹی سے نکلنے والا نوجوان، میرے مدرسے سے نکلنے والا نوجوان، ہم میں سے ہر نوجوان آج میجر عزیز بھٹی کا جذبہ رکھے، ایم عالم کا جذبہ رکھے، 1965 کے مسلمانوں کی شوق شہادت اور جذبہ جہاد کا جذبہ رکھے، تب وہ دن دور نہیں، ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے جیسے چل رہا ہے، کہیں پہ پنجابی اور بلوچی کے نام پہ آج دہشت گردی چل رہی ہے، کہیں پہ پٹھان اور سندھی کے نام پہ جنگ شروع ہے، کہیں یہ لسانی جنگ بھی ہے، کہیں پہ مذہبی عنوانات پہ جنگ جاری ہے۔ اگر یہ جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے، میرا اور آپ کا یہ پیارا وطن ان شعلوں میں خاکستر ہو کے کمزور ہو جائے گا اور ہم دوبارہ غلام ہو جائیں گے۔ کچھ نادان یوں کہتے ہیں ہم آزاد کدھر ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ میں آج کے جمعے کی وساطت سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے غلامی دیکھی نہیں ہے، ہم نے غلامی دیکھی نہیں ہے، ہمارے جن بڑوں نے دیکھی ہے، ان کو یاد ہے وہ وقت، ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ پاکستان عظیم نعمت ہے، اس پاکستان کی قدر کرو۔ جو ٹوٹے پھوٹے چند اشکالات ہیں، سسٹم کے ساتھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس کا حل مثبت انداز میں اور اچھے انداز میں مسائل کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ اختلافات کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان اختلافات کی وجہ سے اپنے ملک کے دشمن عناصر کے ہاتھ چڑھ جائیں اور ہمارا دشمن ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کا یہ دن ہمیں اتفاق اور اتحاد، جرت و بہادری، حب وطنی، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ اور کل آنے والا دن 7 ستمبر کا دن ہے، اور 7 ستمبر سن 1974 کا وہ مبارک دن تھا جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا
ان کے کفر پہ مہر لگا دی گئی۔ تو 6 ستمبر کا دن مسلمانوں کی جغرافیائی جنگ کی کامیابی کا دن ہے، اور 7 ستمبر کا دن مسلمانوں کی نظریاتی جنگ کی کامیابی کا دن ہے۔